السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خبر بہت زیادہ سرخیوں میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹینک جو جہاز تھا اس کو دیکھنے کے لیے بہت بڑے ارب پتی گئے اور وہ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ ٹائٹینک کی میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ ٹائٹینک ایک ایسا جہاز تھا جس کو بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو کوئی چیز بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اس کی عقل ماری گئی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا سب سے پاورفل ہے۔ تجھے بنایا اور تیرے اندر اس دماغ کو بنایا جس سے تو نے یہ جہاز بنایا ہے، وہ سب سے پاورفل ہے، وہ سب سے طاقتور ہے۔ چنانچہ جب وہ ٹائٹینک جہاز بنانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں جب وہ کہیں سمندری سیر پر جاتے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں ان کشتی کے ذریعے سے باہر نکل کر واپس جایا جا سکے۔ لیکن ٹائٹینک جہاز کو بنانے والے سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو اس میں نہیں رکھنا ہے، ہم ڈائریکٹلی ایسے چلیں گے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اس میں سوار لوگ بھی اور وہ خود بھی ڈوب جاتا ہے اور وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت، وہ ذات سب سے پاورفل ہے۔ چنانچہ وہ ٹائٹینک جہاز وہیں اور اس میں سوار ہونے والے 1500 تعداد یہ کچھ زیادہ ہوگی، وہ سب کے سب وہیں ڈوب جاتے ہیں۔ اب چنانچہ برسوں کے بعد 5 لوگوں نے پنڈبی کے ذریعے سے پلان بنایا، پانچوں کے پانچوں بڑے ارب پتی کہ ہم ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ٹکٹ بھی خریدا۔ 2 کروڑ روپے میں ایک شخص کا ٹکٹ تھا۔ 5 شخص اس میں سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ ٹائٹینک جہاز جو ڈوبا تھا اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے۔ ان کی بھی عقل ماری گئی، یعنی ملبہ، اس روئے زمین پر غریب بھی رہتے ہیں، مسکین یتیم بھی رہتے ہیں، اگر وہ 2 کروڑ روپے اس زمین پر بسنے والی مخلوق پر خرچ کرتے تو اللہ کتنا بڑا اجر ان کو دیتا۔ لیکن نہیں، وہ گئے اور پہنچتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ کس کو؟ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہیں کا وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھو، موت ایک اصل حقیقت ہے، موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور موت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اللہ نے جس کی موت جہاں لکھ دی وہیں آ کر رہے گی۔ موت برحق ہے، موت کے بارے میں کوئی سا بھی فریق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے متکبر آئے، جیسے مائیکل جیکسن نے خود دعویٰ کیا تھا کہ نہیں، میں اتنے سال جیوں گا، مجھے موت نہیں آ سکتی، لیکن وہ بھی اپنے منصوبوں میں، اپنے پلانوں میں فیل ہوا، عقل اس کی بیماری گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رب کب کس کو موت دے دے کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور کب کس کی موت کہاں آ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ جہاں جس کی موت لکھی ہے وہیں وہ خود پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کھانا انسان کو تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے موت بھی اسے تلاش کر لیتی ہے۔ جہاں اس کی موت تھی وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اور ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جو 5 افراد گئے تھے، ان میں سے 2 پاکستانی تھے، تو ان میں سے ایک باپ کے ساتھ بیٹا بھی تھا۔ تو بیٹے کی والدہ نے خلاصہ کیا کہ میرا پلان تھا وہاں جانے کا، لیکن میں نے اس کے والد سے کہا کہ آپ بیٹے کو لے جائیے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے۔ تو دیکھو موت کے لیے کس طرح والدہ نے رخصت کر دیا کہ جائیے۔ تو موت ایک اصل حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم سب کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہم فضول چیزوں میں اپنا پیسہ ضائع نہ کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے، دولت سے نوازا ہے، تو ہم دولت کو اس طرح فضول نہ اڑائیں کہ جس طرح جب چاہے ایسے ہی عیاشیوں میں اڑاتے رہیں۔ غریبوں کا، مسکینوں کا، سب کا خیال رکھیں، سب کی ضرورتوں میں آپ کام آئے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں کہی گئی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔